دیکھیں نا, اگر پاکستان تحریک انصاف بات چیت کرتی ہے حکومت کے ساتھ تو عمران خان کی مرضی شامل کروانی پڑے گی نا. عمران خان کو کچھ ملے گا تو عمران خان صاحب کچھ دیں گے نا. عمران خان صاحب کو کیا مل سکتا ہے؟ دیکھیں, جیل سے باہر آنے کے لیے عمران خان صاحب کیا قربان کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں اگلے 3 سالوں کے لیے کہ یہ حکومت رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب یہ قبول کریں گے. کرنا ہوتا وہ پہلے کر لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نئے الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے, یہ بھی مشکل لگتا ہے. کیا عمران خان صاحب اپنا سخت موقف جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہاں, یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقف میں کچھ حد تک نرمی لا سکتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو ایک لمٹ میں لے جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں اس سے آگے نہیں جاتا اور تم بھی اس سے آگے مت جانا. تو یہ تو اچھی بات ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو باندھ لے اور وہ یہ کہے جی ٹھیک ہے ہم اپنی حدود کے اندر جا رہے ہیں, تو سیاستدان بھی اپنی حدود کے اندر چلے جائیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن اس وقت حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کیا ہے, یہ ہے بڑا سوال. اور جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ, وہ عمران خان کو حکومت سے کیا لے کر دے سکتے ہیں, یہ ہے دوسرا سوال. سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا, وہ اچھا سسٹم یہ بات سمجھتا ہے کہ خطرہ اب انہیں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے, خطرہ انہیں اب عمران خان کی فیملی سے, یا سہیل آفریدی کو وہ کچھ حد تک خطرہ سمجھتے ہیں, لیکن انہیں کافی حد تک ڈسکریڈٹ کرنے میں کامیاب رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, خاص طور پہ جو گنڈا پور صاحب نے پورا ایک ایپیسوڈ چلایا. اور اس کے بعد جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد کے اندر بند ہو گئے جب عمران خان صاحب کا ایشو اٹھا, اور رہتی سہی کسر جو ہے وہ ابھی بیرسٹر گور نے کہہ دیا کہ سہیل آفریدی ہر چیز میں آن بورڈ تھے اور وہ بھی کانفرنس کال کے اندر شامل تھے جو علیمہ خانم سن رہی تھی, تو اس سے تاثر یہ گیا کہ جیسے ساری چیزوں میں وہ شامل ہے, تو انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں, سہیل آفریدی کے پاس اب بچہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا جو آخری ان کے لیے پیغام تھا سہیل آفریدی کے لیے, وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو. اس کے بعد عمران خان صاحب نے انہیں کوئی پیغام نہیں دیا, اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ابھی تک تو صفر ہے. ہاں, یہ کہ مومنٹم بنایا, جلسے جلوس کیے انہوں نے, وہ تو عمران خان کا نام لے کر آپ جا بھی پاکستان میں جائیں گے, جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہاں لوگ نکل آئیں گے, لیکن اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ٹیکنیکل تیاریاں ہیں وہ ابھی تک نہیں کی. اور اب وہ کہتے ہیں جی وہ ایک تیاری کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی انہیں کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن سہیل آفریدی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پرانے تجربہ کار سیاستدان ہیں, یہ ان کو اپنی طرح کا بنا لیں گے تھوڑے عرصے میں, اور ان کا امیج بھی ان کی طرح کا ہی بن جائے گا. اب انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے مطابق پبلک کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا اسٹیبلشمنٹ کے نظریے کے مطابق اپنے پرانے اور تجربہ کار سیاستدان ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا اس کے بیچ میں کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے کیسز کی طرف. تو ایک کیس جو لگا ہوا تھا ہائی کورٹ میں القادر یونیورسٹی والا, اس میں 11 مارچ کی تاریخ دے دی گئی. اب دیکھیں کتنی لمبی تاریخ دی ہے, ذرا اس کا ٹائم لائن تو چیک کریں نا, یہ کیسز کب سے عمران خان صاحب نے دائر کیے ہوئے ہیں اور کتنی لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں. یہ دیکھیں جناب, یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ آیا تھا 17 جنوری کو پچھلے سال, اور اس کے بعد 15 مئی کو جناب مقرر کیا گیا اپیل کے لیے, پھر جناب نوٹس کر دیے گئے, پھر 5 جون کو نیب نے مزید وقت مانگ لیا, پھر 11 جون کو جو بینچ تھا وہ دستیاب ہی نہیں تھا, پھر 26 جون کو نیب کے نئے پروسیکیوٹر نے 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا تھا, پھر 26 ستمبر تک یہ کیس نہیں لگا, پھر پروسیکیوٹر کی طبیعت خراب ہو گئی, پھر 16 اکتوبر کو بینچ ہی دستیاب نہیں تھا کہ جناب کیس نہیں لگ سکتا اب, پھر 4 نومبر کو بشرا بی بی نے درخواست دائر کی, وہ آج تک لگی نہیں, پھر 14 فروری کو انہوں نے کہا جی کہ جلد سماعت ہماری کی جائے, درخواست دائر کی گئی, اور جناب یہ آج کے دن کے لیے مقرر تھی, اور اب 11 مارچ دوبارہ دے دی گئی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے اس کے اندر اعتراضات لگا دیے گئے ہائی کورٹ میں رجسٹرار کی. اعتراض کیا جی, یہ زیر زبر کی غلطی ہے, یہ نقطہ یہاں کیوں نہیں لگا, یہ چیز یہاں کیوں نہیں لکھی, یہ اوپر آپ نے فلیگ کیوں نہیں لگائے ہوئے, جو بڑے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات لگا دیے گئے جو نارملی اس قسم کے کیسز میں نہیں لگائے جاتے. اس کے اوپر بات بھی ہوئی عدالت کے اندر, لیکن جج صاحب جو وہاں پہ تھے انہوں نے کہا نہیں جی آپ اس کو دور کر لیں, ایک ہفتے کا ٹائم میرے خیال میں وہاں پہ بھی دے دیا ہے. تو یہ صرف ٹرک کی بتی ہے اور کچھ نہیں ہے جو بظاہر مجھے دکھائی دیتا ہے. ان کیسز میں ایسے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا مجھے نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک امید پیدا کر دیتے ہیں جب بھی کبھی کوئی تحریک چلنے والی ہوتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کوئی مومنٹم عوامی بنانے کی کوشش کرتی ہے, تو یہ ایک امید پیدا کرتے ہیں, کبھی مذاکرات شروع کر دیتے ہیں, کبھی عدالتوں کے اندر تھوڑا سا ہل جل پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی تحریک چلنی ہے تو وہ تحریک نہ چل پائے. یہ ایسا دکھائی دیتا ہے. یاسمین راشد صاحبہ نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور انہوں نے بہت سارے حقائق بتائے. انہوں نے کہا جی جب نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تو ہم انہیں اسپتال لے کر آئے تھے, اور ہم نے نواز شریف کو یہ آفر کیا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ ڈاکٹروں کے نام بتائیں, ہم ان سے میاں نواز شریف صاحب کا علاج کروائیں گے. پھر جو ڈاکٹر عدنان تھے وہ ہر وقت میاں صاحب کے ساتھ رہتے تھے. پھر فیملی کو بھی فری ایکسیس دی گئی تھی, میاں صاحب کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, لگاتار ان کی ملاقاتیں چل رہی تھیں. پھر ڈاکٹر عدنان ڈاکٹرز کی تمام بورڈ میٹنگز کے اندر بھی بیٹھتے تھے جو نواز شریف کے اپنے ڈاکٹر تھے. تو یاسمین راشد صاحبہ نے کافی صورتحال بتا کے شرم دلانے کی کوشش کی عدالت کو. چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے ایک خط لکھا. دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جاگتی ہے یا نہیں جاگتی, کیونکہ عمران خان کے ساتھ تو صریحاً ایک زیادتی ہو رہی ہے اور لگاتار وہ زیادتی ان کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین ایک اور خبر ہے, یہ برطانیہ سے آئی ہے. برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز نے پاکستان کو جو ایڈ دی جاتی ہے, جو امداد دی جاتی ہے, اس کے حوالے سے آواز اٹھا دی ہے کہ جو پاکستان کو امداد دی جاتی ہے اس کو مشروط کیا جائے, اس پہ نظر ثانی کی جائے
کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اور ان کا خاتمہ یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے۔ برطانوی وزیر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ وعدے کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ملک میں بنیادی انسانی آزادی کو عزت دینا ہوگی، فیئر ٹرائل کا حق دینا ہوگا، میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا ہوگی، جیسے یہ ہر انسان کا حق ہے ویسے ہی یہ عمران خان کا بھی حق ہے۔ ہیومن رائٹس آئین اور بین الاقوامی قوانین کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ برطانیہ کی پارلیمان کے اندر آواز اٹھ رہی ہے۔ پھر عمران خان کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ الیکشن جیت گئے تھے اور ابھی بھی وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ جمہوریت اسی صورت میں مستحکم ہوگی جب وہاں پہ نئے انتخابات ہوں گے۔ تو نئے انتخابات کا ایک مطالبہ بھی وہاں سے سامنے آیا۔ پھر ایک اور مطالبہ سامنے آیا کہ برطانوی حکومت کو عمران خان اور ان کے بیٹوں قاسم اور سلمان کے درمیان ملاقات میں سہولت کاری کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ ہے صورتحال۔ عمران خان کی بہن نے کہا، علیمہ خانم نے، کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہوئی ہے، بہت سارے ڈاکٹروں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، یعنی ان کو رفتہ رفتہ زہر دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ہم عمران خان کا ذاتی معالج اور فیملی کی موجودگی میں ایک قابل ذکر اسپتال جو ہے شفا انٹرنیشنل اسپتال، وہاں سے مکمل معائنہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جناب عمران خان صاحب کی فیملی کی درخواست ہے جس کے اوپر بالکل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اس کو سنا نہیں جا رہا۔ اب ناظرین آ جائیں پاکستان کی ایک اور جو اکنامک صورتحال ہے اس کے اوپر ایک بڑی الارمنگ چیز سامنے آئی ہے اور آئی ایم ایف نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یو اے ای سے جو پاکستان نے $2 ارب لیے ہوئے ہیں، قرضہ لے کر رکھا ہوا ہے اپنے قومی خزانے میں، اس کو کم از کم 1 سال کے لیے رول اوور کروایا جائے اور وہ قرضہ کم از کم 1 سال تک یو اے ای کو پاکستان واپس نہ کرے۔ اور یہ جو وفد ہے انہوں نے بتایا جی کہ یہ جائزہ وفد ہے، انہوں نے کہا جی کہ یو اے ای کا $2 ارب ڈپازٹ 1 سال کے لیے رول اوور نہ ہونے پر بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم کروا لیں گے۔ دیکھیں یو اے ای نے $2 ارب کا جو قرضہ ہے اس کو پہلے 1 مہینے کے لیے اور پھر 13 فروری کو 2 مہینے کے لیے رول اوور کیا تھا۔ پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ کم از کم 1 سال کا ٹائم مزید مل جائے۔ ابھی جو ٹائم ہے پاکستان کے پاس وہ اپریل کے مڈ تک کا ٹائم ہے اور اگر اس کے بعد دیکھیں بجٹ آ رہا ہے اور اگر بجٹ میں آئی ایم ایف نے ہاتھ کھینچ لیا یا مزید کڑی شرائط لگا دی تو یہ حکومت مزید مصیبت میں پڑ جائے گی، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے پائے گی بلکہ عوام کی کمر یہ مزید توڑ دیں گے۔ تو یو اے ای سے ان کو منانا بہت ضروری ہے اور ان کو منانے کے لیے آپ کو پتا ہے پھر بہت ساروں کو منانا پڑے گا۔ یو اے ای جو ہے وہ اپنے پیسے کو استعمال بھی کر سکتا ہے، اس کو خطے کے اندر اپنی اجارہ داری کا بڑا آج کل یو اے ای کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ سوڈان کے اندر بھی مداخلت ہے ان کی، لیبیا کے اندر بھی، صومالی آئی لینڈ میں بھی اور یمن کے اندر بھی، اور سعودی عرب اس معاملے پہ ناراض بھی ہے یو اے ای سے کہ وہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے بلکہ اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ تو یو اے ای جو ہے وہ اپنا ایک بہت تگڑا انہوں نے ایک اپنا ستون کھڑا کر دیا ہے اور پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ $2 ارب ان سے رول اوور کروانے ہیں یا کوئی اور پاکستان کو یہ پیسہ دے دے، تو اب پاکستان اس کے بدلے میں کس قسم کا کمپرومائز کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں بنگلہ دیش میں جب انقلاب آیا نا تو اس کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کو لایا گیا، ڈاکٹر محمد یونس آئے اور 18 ماہ تک وہ وہاں پہ رہے اور پھر انہوں نے الیکشن کروا دیے۔ اب ایک نئی حکومت بن چکی ہے لیکن ان 18 مہینوں میں ڈاکٹر محمد یونس نے جو محنت کی اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو قومی خزانہ ہے ان کا، اس میں $9.5 ارب کا اضافہ ہوا، یعنی 50% اضافہ انہوں نے 18 مہینوں میں کر دیا۔ یہ قابل لوگ دیکھیں پہلے حسینہ واجد تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، جیسے ہی بنگلہ دیش کی جان چھوٹی وہاں کی گھٹیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حسینہ واجد سے، تو کیا ہوا وہاں $9.5 ارب کے 50% ان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے اور پاکستان میں کیا ہوا، گھٹتے ہی گئے۔ جو عمران خان صاحب نے $16 ارب پہ چھوڑے تھے وہ انہوں نے حالت یہ کر دی ہے کہ $12 ارب تو اس وقت دوست ممالک کے پڑے ہوئے ہیں اور بہت تھوڑے سے پیسے پاکستان کے اپنے ہیں اور یہ رول اوور کے لیے منتیں اور ترلے کرتے جا رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے جو اعداد و شمار ہے نا، لیکن ورلڈ بینک کا بھی تو ایک معیار ہے نا غربت کا، تو ورلڈ بینک کا جو معیار ہے اگر اس کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لگ بھگ آدھے سے زیادہ لوگ، یعنی کچھ اکانومسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ 60% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ ورلڈ بینک کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق دیکھیں تو 60% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ ناظرین جہاز والی جو کہانی ہے جو بڑی سستی کا باعث بنی پنجاب حکومت کے لیے، منسٹر نے بہت جھوٹ بولا تو بالآخر انفارمیشن منسٹر نے کافی جھوٹ بولنے کے بعد سچ بول دیا اور یہ قرار دے دیا کہ یہ جہاز مریم نواز کا ہے اور ساتھ ہی تانا دے دیا بلاول کو کہ اگر بلاول سندھ حکومت کے جہاز میں ادھر ادھر پھر سکتا ہے تو پھر مریم نواز یا پنجاب حکومت جہاز کیوں نہیں لے سکتی، تو مریم کی بھی مرضی ہے۔ دیکھیں اب یہ تو بلاول کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اگر مریم نواز کی بیٹی ہے تو بلاول آصف زرداری کا بیٹا ہے تو پھر بلاول کو بھی گلف سٹریم کا جہاز لینا چاہیے، اسے بھی اسی طرح کا ایک لگژری جہاز چاہیے۔ ویسے انڈیا کے کسی وزیر اعلیٰ کے پاس یا حکمران کے پاس گلف سٹریم کا جہاز نہیں ہے، حالانکہ پاکستان سے بہت بڑی اکانومی ہے وہ، لیکن ان کے حکمران اتنے عیاش نہیں ہیں جتنے پاکستان کے حکمران عیاش ہیں۔ ناظرین مودی کا جو دورہ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم جاتے جاتے۔
क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक बहुत करीब आता जा रहा है। जिनेवा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके बावजूद धमकियां अमेरिका की जारी हैं, वो फुल दबाव ईरान के ऊपर डाल रहे हैं कि बहुत बड़ी जंग आप पे मुसल्लत कर दी जाएगी और ईरान में रजीम तब्दील कर दिया जाएगा। ईरान जंग से अवॉइड करना चाहता है, लेकिन जंग उसके ऊपर मुसल्लत हो चुकी है ऑलमोस्ट। या तो उन्हें अमेरिका की सारी शराइत माननी पड़ेगी या फिर उन्हें जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है इजराइल का, और इतने पुरजोश हैं नरेंद्र मोदी के, उन्होंने कोई 1 दर्जन ट्वीट कर दिए इस दौरे को लेकर, बार बार ट्वीट। और ये एक बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है इसराइल का और भारत का। ये पाकिस्तान के खिलाफ भी कई मरतबा इस्तेमाल हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप तक जाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान के लिंक को इस्तेमाल किया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ शानदार ताल्लुकात हैं, बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों से जो इस वक्त रजीम है पाकिस्तान में, उनसे इस वक्त की सऊदी हुकूमत कोई ज्यादा खुश नहीं है। ये मैं आपको आज कह रहा हूं ना, ये मुस्तकबिल में साबित हो जाएगा, आप सबको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आप पिछले चंद दौरे उठाकर देख लें, आपको कुछ चीज नजर आएगी। बस आप गौर करते जाएं, कुछ दिनों में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि 2 मुल्कों के ताल्लुकात का मामला है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो शानदार है, वो हमेशा रहेंगे, लेकिन इस वक्त के सऊदी हुक्मरान, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान जिनमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है और वहां पर एक सर्द मोहरी देखने में आ रही है। बहरहाल, हमने जब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने ताल्लुक बनाना था डोनाल्ड ट्रंप से, तो मोहम्मद बिन सलमान के लिंक से ये लोग आगे बढ़ते हैं। उधर जब मोदी ने अपने मामला ट्रंप के साथ सीधे करने हैं तो नेतन्याहू को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेतन्याहू ये कैपेसिटी रखता भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को बहुत ज्यादा अपने करीब रखता है, और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ऐसा लगता है जैसे कि एक सिक्के के 2 रुख हैं, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे में नेतन्याहू के लिए ये मुश्किल नहीं होगा। जो मोदी ने नेतन्याहू के साथ टाइम गुजारा है, तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनके मामला ठीक होने वाले हैं। तो क्या इसमें पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? देखें, हर एक मुल्क को अपना हक है कि वो खुलकर अपने ताल्लुकात बनाए। इंडिया भी अमेरिका से ताल्लुकात बना सकता है, पाकिस्तान भी बना सकता है, लेकिन नॉर्मली जब पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक होते हैं जो एक दूसरे की मुखालफत में होते हैं, तो इन चीजों का एक दूसरे पर असर जरूर पड़ता है। और याद रखिएगा, मोदी जख्मी है, मोदी को मार पड़ी हुई है, उसके तैयारे गिरे और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बहुत बेइज्जती की है।